بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں دو چیزوں کو لے کے چلنا چاہوں گا جی، دو سٹوریز پہ میں بات کروں گا۔ ایک تو وزیر اعظم یو اے ای میں، اور وہاں پہ شیخ محمد بن زائد بن سلطان ال نہیان اور کراؤن پرنس ابو دھابی کے جو ہیں ان سے ملاقات، اور ڈپٹی سپریم کمانڈر یو اے ای آرمڈ فورسز کے ان کے ساتھ ملاقات جناب پریزیڈنشل پیلس میں۔ وہاں پر کیا باتیں ہوئی، کیا وہاں سے نکل سکتا ہے، یو اے ای ہمیں کیا ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے، یا یو اے ای کس سٹیج پر، کس لیول پر ہمارے ساتھ تعلقات رکھنا چاہتا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں۔ اور عمران خان صاحب جو ہے وہ 10 سال کے بعد کوئی وزیر اعظم ایسا ہے پاکستان سے جو گیا ہے یو اے ای میں، اور جس نے پریزیڈنشل پیلس میں کراؤن پرنس ہو یا اس کے علاوہ ابو دھابی میں ڈپٹی سپریم کمانڈر ہو، ان سے ملاقات کی جناب۔ 10 ایئرز کے بعد، 10 سال کے بعد یہ ہوا، اور شہزاد اکبر صاحب بھی وہاں پہ موجود ہے۔ اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ جو فہرست جو میں نے کچھ دن پہلے آپ کے سامنے رکھی تھی، جن لوگوں کی پراپرٹیز یو اے ای میں موجود ہے، کچھ لوگوں نے اپنے ٹیکس ریٹرنز میں ان کو شو کیا ہے، کچھ لوگوں نے ایمنسٹی میں وہاں پہ اب ریلیف ملا ان لوگوں کو، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے منی ٹریل نہیں دیا۔ جن لوگوں نے منی ٹریل نہیں دیا، ان لوگوں کی پراپرٹیز یا ان لوگوں کا پیسہ جو ہے وہاں پہ یو اے ای میں جو موجود ہے، امید کی جا رہی ہے کہ شہزاد اکبر کو کوئی بریک تھرو مل جائے گا۔ یو اے ای ہو، یو کے ہو یا سوئس اتھارٹیز ہو، وہاں پہ بھی میوچل لیگل اسسٹنس کا جو ایگریمنٹ ہے وہ جناب کسی بھی وقت سائن ہو سکتا ہے۔ بہت بڑی بریک تھرو ہے جی، کیونکہ میوچل لیگل اسسٹنس کا جو ایگریمنٹ ہے وہ ہونا ایک بہت بڑی خبر ہوگی، کیونکہ 9 سال سے یہ قانون پڑا ہوا تھا، پینڈنگ پڑا ہوا تھا، اس پہ کام نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے علاوہ میں بات کرنا چاہوں گا کچھ دن پہلے جو کچھ ہمارے ملک میں بینکنگ سیکٹر میں ہوا، اس میں دو چیزیں ہیں۔ کیا یہ سائبر اٹیک تھا ہمارے بینکوں کے اوپر، کیونکہ بینکوں کے اندر اپنی سیکیورٹی موجود ہوتی ہے، لیکن کیا یہ سائبر اٹیک تھا یا جنرل فراڈ تھا؟ اور ایک چیز ذرا ذہن میں رکھیے کہ اس قسم کی جب خبریں آتی ہیں تو اس میں جو چیزیں ڈیمیج ہوتی ہیں، ملک کی اکانومی ڈیمیج ہوتی ہے، نمبر 1، نمبر 2 ملک کا امیج خراب ہوتا ہے، نمبر 3 بینکس کی جو ریٹنگز ہوتی ہیں وہ افیکٹ ہوتی ہیں جناب۔ یو اے کا دورہ اور اس کے ساتھ منسلک جو باتیں جو میں نے کی جی، اس پہ میں بات کروں گا افتخار درانی صاحب سے، اور اس کے بعد میں بات کرنا چاہوں گا ہمارے ملک میں جو بینکوں میں جو ہوا، جو جنرل فراڈ اس کو کہا جائے گا، جس کو سائبر اٹیک کہا جائے گا، اس کی تفصیلاً میں بات کرنا چاہوں گا۔ میرے ساتھ موجود ہوں گے ماہر محسن شیخ، سی ای او ہے ٹریلیم انفارمیشن سیکیورٹی سسٹمز کے جی۔ پہلے بات کرتے ہیں جناب افتخار درانی صاحب۔ افتخار درانی صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می۔ آئی ہیو لائک سو مینی کوسچنز، لیکن یہاں سے ذرا شروع کر لیں ہم کہ یو اے ای میں کیا ہوا، وہاں سے کیا ہمیں امید رکھنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ یو اے ای کا دیکھیں جی، اگر آپ پچھلے کوئی 8-10 سال دیکھیں تو پچھلی دفعہ جب وزیر اعظم صاحب تشریف لے کے گئے تھے یو اے ای، تو یہ 10 سال بعد پہلے بھی کسی ہیڈ آف اسٹیٹ کا وزٹ تھا یو اے ای کا۔ اس کے فالو اپ میں ایک ڈیلیگیشن پاکستان تشریف لے کے آئے تھے، ان سے مذاکرات ہوتے رہے یہاں پہ، اور ابھی یہ اس کلمینیشن پوائنٹ پہ جو ہے دوبارہ پرائم منسٹر صاحب کو آفیشلی انوائٹ کیا گیا تھا یو اے ای۔ تو آج جو ہے امپورٹنٹ وزٹ ہے، اور ہم لک فارورڈ کر رہے ہیں کہ یو اے ای انٹرسٹ شو کر رہا ہے پاکستان کے ساتھ کام کرنے میں، انویسٹمنٹس کرنے کے لیے، اور آگے لانگ ٹرم ریلیشن شپس رکھنے پہ کافی انٹرسٹ شو کر رہے ہیں۔ تو آج جب وزیر اعظم صاحب جب وزٹ اختتام پذیر ہوگا تو وی ایکسپیکٹ اچھی کوئی بات چیت اس سے نکلے گی۔ ہم یہاں پہ ایک یہ بھی آوازیں آ رہی ہیں کہ شاید کوئی ہمیں وہاں سے فائنینشیل سپورٹ بھی ملے یو اے ای سے، از اٹ پاسبل جی؟ دیکھیں جی، اچھی امید رکھنی چاہیے، اچھی خبریں آ رہی ہیں، اور ہر طرف جہاں پہ بھی وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ جا رہے ہیں، ایک چیز جو ہے نا بڑے امپورٹنٹ ہے جو کہ ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے ایز اے نیشن، کہ دنیا میں ہمارے وزیر اعظم کی ایک چیز جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، جو اکنالجڈ ہے، وہ ان کی فائنینشیل انٹیگریٹی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا ایک بڑا مثبت جو ہے ایک جو امیج کریٹ ہوا ہے پوری دنیا میں۔ تو جتنے ممالک بھی پہلے جو ہمارے ساتھ کام نہیں بھی کرنا چاہ رہے تھے، انہوں نے بھی انٹرسٹ ابھی شو کرنا شروع کر دیا پاکستان کے ساتھ، تو مجھے امید ہے کہ اچھی خبریں آئیں گی۔ اچھا، سو ہم یہ اگر کہیں کہ وی شوڈ کیپ آور فنگرز کراسڈ
کہ ہمیں وہاں سے کوئی بریک تھرو ملے گا فائنینشیل تو غلط نہیں ہوگا. ایسا ہی ہے جی بالکل جی ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہے. اچھا, ایک چائنا کا ٹرپ ہوا. چائنا کے ٹرپ میں یہ ہوا کہ پرائم منسٹر صاحب جب واپس آئے تو یہاں پہ کہا یہ جاتا ہے کہ جناب ایک ایوری ون پریفر ٹو اسٹے مم, کیونکہ وہاں سے کچھ پری میچور پہلے اناؤنسمنٹس ہو چکی تھی اباؤٹ قطر اینڈ یو اے ای کہ یہاں سے فائنینشیل کو سپورٹ ہمیں ملے گی, اور اس لیے ڈیسائیڈ کیا گیا کہ جب چائنا کا وزٹ ہوا کہ میرے خیال میں خاموشی اختیار کی جائے اور وہاں پہ کوئی پری میچور اناؤنسمنٹ نہ کی جائے. سو ابھی کوئی ایسے حالات ہیں کہ ہم کچھ بول سکیں کہ چائنا کے ٹرپ میں ہوا کیا تھا جی؟ دیکھیے جی, چائنا کی تاریخ جو پاکستان کے ساتھ ہے یہ سب سے زیادہ کمپریہنسولی پریپیئرڈ وزٹ تھا, جس میں ہم بیک ٹو بیک جو ہے بیک ڈور پہ اور فرنٹ ڈور پہ ہماری کمیونیکیشن چل رہی تھی, چاہے وہ منسٹری آف پلاننگ کی تھی, چاہے فائنانس منسٹری کی تھی یا ریلوے کی تھی. تمام وزارتیں تھرو وزارت خارجہ اور پرائم منسٹر صاحب خود انوالو تھے اس کی پریپریشن میں. ایک تو یہ تاثر دینا کہ جی پاکستان کا کہیں پہ شاید کوئی پریپریشن کا ایشو تھا, تو یہ بالکل غلط ہے. اسی طرح پریزیڈنٹ شی اور پرائم منسٹر لی نے اسپیسیفکلی بہت ٹائم سپینڈ کیا پرائم منسٹر کے ساتھ, اور انہوں نے اچھا خاصا ہمیں جو ہے جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ایک نیکسٹ لیول پہ چلی گئی ان کے ساتھ. ابھی یہ باہمی دونوں ممالک کا اپنے جو ہے مفاد میں ہے کہ ہم اس کو ریلیشن شپ کو آگے لے کے چلے, اور ہم اس طرح کی کمیونیکیشن نہیں کر سکتے جس طرح کہ ہم نے سعودی عربیہ کی سکسیس ہم نے اناؤنس کی. لیکن بارہا جس طرح کہ میں نے یو اے ای کا کہا, یہاں پہ بھی میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ایک بہت سکسیسفل وزٹ تھا. اس سے آگے کی ڈیٹیل جو ہیں ہم جب ہمیں موضوع سمجھیں گے ہم شیئر کر دیں گے, لیکن ایز اے قوم ہمیں خوش ہونا چاہیے. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ پرائم منسٹر کی بہت بڑی کریڈیبلٹی ہے, جس کی وجہ سے چائنیز ایک نیکسٹ لیول پہ ہمارے ساتھ آگے ہیں, اور وہ ان کو ہم نے سی پیک کو فرام جسٹ اے روڈ انیشیٹو ہم اس کو لے کے چلے گئے ہیں سوشل ڈیولپمنٹ کی طرف, اس کی طرف انویسٹمنٹس کی طرف لے کے چلے گئے ہیں. وہ ڈیٹیل جیسی آئیں گی تو انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کریں گے. سو ایک چیز بڑی obvious ہے کہ سوشل سیکٹر کی انوالومنٹ جو ہے سی پیک میں, دیٹ از فار شور جی. ایک چیز تو یہ کہہ رہے ہیں آپ. کافی ساری چیزیں جی, میں ایک کوئی اسپیسیفک میں نہیں جانا چاہ رہا, کافی کمپریہنسو گفتگو ہماری ہوئی ہے. جیسے وہ چیزیں وہ موضوع ٹائم جب آئے گا تو ہم شیئر کرنا شروع کر دیں گے. اوکے, ٹھیک ہے, فیئر انف کہ ابھی آپ اس کو ڈسکلوز نہیں کرنا چاہ رہے, بٹ ون تھنگ از فار شیور کہ ایک سوشل سیکٹر کی انوالومنٹ سی پیک میں, دیٹ از فار شیور ون. اینڈ سیکنڈلی وہاں پہ چائنا کے وزٹ سے بریک تھرو ضرور ملا تھا, وہ ابھی شیئر کرنا نہیں چاہیں گے, آپ مناسب نہیں ہے. اور اسی طرح میں یہ کہوں گا کہ یہ بہت کامیاب ترین دورہ تھا تمام دوروں میں سے. اوکے, ٹھیک ہے, دیٹس ہاؤ یو پٹ اٹ جی. ایک چیز بتائیں, شہزاد اکبر صاحب کے ساتھ آپ نے کل پریس کانفرنس بھی کی. شہزاد اکبر صاحب آج بھی یو اے ای میں موجود ہیں. شہزاد اکبر صاحب اب یو اے ای میں کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی, ابھی آپ کو پتا ہے کہ ہماری حکومت جب ہم الیکشن کیمپین کر رہے تھے, ہماری حکومت بننے سے پہلے ہم نے لوگوں سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ جی ہم احتساب کریں گے اور لوٹی ہوئی دولت واپس لے کے آئیں گے. شہزاد اکبر صاحب کا اسپیسیفک مینڈیٹ جو ہے وہ یہی ہے. کل جو ہم نے پریس کانفرنس کی تھی جو کہ ایکچولی آلریڈی رپورٹڈ تھا, ایک پراپرٹی جو کہ مرحومہ کلثوم نواز صاحبہ کی پراپرٹی تھی, جو کہ کل ہم نے ڈسکلوز کی کہ وہ کسی بھی ڈاکومنٹیشن میں جو کہ میاں نواز شریف صاحب نے جب 2013 کا الیکشن لڑا یا باقی کسی بھی ٹیکسیشن ڈاکومنٹ میں نہیں آ رہا تھا. تو وہ ہم نے ہائی لائٹ کیا اور اس کو ریفر کر دیا نیب کے لیے, یہ کیس بنتا ہے نیب کا. اس کے ساتھ ساتھ میں نے کیونکہ میں آسٹیرٹی جو پرائم منسٹر کی ہے وہ ہم دیکھ رہے تھے, تو وہ میں نے کمپیریزن کیا کہ وزیر اعظم صاحب جو ہے جو کہ ہر ایک روپے کا حساب رکھ رہے ہیں جو ہمارے ٹیکس پیئر کے پیسے ہیں. ہم نے ان دنوں میں تقریباً کوئی 14 کروڑ 70 لاکھ کی کٹوتی کروائی ہے پرائم منسٹر کے خرچے میں, جس میں ان کا کھانے پینے کا تھا, ان کی سیلریز تھیں, اس کی پیٹرول کے خرچہ تھا, وہ بھینسے رکھنے کا خرچہ تھا, یونیفارم تھے. تو ایک کمپریہنسو پیکج میں کٹوتی کی. اس کے پیرالل جو ہے جی ہم نے پھر بتایا کہ کیسے بے دردی سے پیسہ استعمال کیا گیا شریف برادران سے. وہ صورت ہو جہاز استعمال کرنے کی صورت میں جو کہ میاں شہباز شریف نے مس یوز کیا, مریم نواز صاحبہ نے جس طرح جہاز جو ہے وزیر اعظم کا مس یوز کیا, اس طرح جو رائیونٹ کے اوپر جو انہوں نے خرچہ کیا سیکیورٹی کی مد میں, ڈسپائٹ کہ 8 ان کے تھے کیمپ آفیسز تھے,
رائیونڈ جو ان کی ذاتی گھر تھا اس کے اوپر ہم نے اگزامپل کریٹ کی کہ عمران خان نے اپنا جو بنی گالا گھر ہے اس پہ 1 روپیہ 1 پائی جو ہے وہ حکومت کے خزانے سے نہیں لگائی، ویئر ایز ان لوگوں نے اربوں روپے اس میں کروڑوں روپے لگائے تاکہ ان کی سیکیورٹی بیف اپ کی جائے، اس میں دیوار شامل ہے، سیکیورٹی آپریٹر شامل ہے. تو یہ چیزیں ہم نے ریفر کی ایز مس یوز آف پبلک ریسورس اور مس یوز آف اتھارٹی کے اوپر ہم نے 4 کیسز نیب کو ریفر کی ہیں. آج جو شہزاد اکبر صاحب گئے ہیں، اگر آپ کو علم ہو کہ انہوں نے کافی ساری جو ہے پراپرٹیز آئیڈینٹیفائی کی تھی، پچھلی پریس کانفرنس میں انہوں نے بتایا تھا جس میں انہوں نے بتایا کہ جی مین یہ انفارمیشن صرف دبئی کی ہے. آج کی میٹنگ میں ہمارا جو مقصد ہے وہ سپورٹ بیس ہے جو کہ ہم ایک میوچل لیگل اسسٹنس فائنل سٹیج پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں یو اے ای کے ساتھ. تو آج امید ہے اس کے اوپر بھی ہم آگے بڑھیں گے اور یو اے ای کے جو ہمارے جتنے بھی ہیں آفیشلز ہیں ان سے گفتگو ہوگی اور ہم اس کو فارمل لے کے چلیں گے. جو ال گاٹن منی ہے پاکستان کی یا سٹولن منی ہے اس کی ریکوری پہ بات ہوگی. میں ذرا تھوڑا سا سمجھنا چاہوں گا، ویورز بھی سمجھنا چاہیں گے کہ ال گاٹن منی تو ٹھیک ہے، یہاں سے کچھ پیسہ یہاں سے حوالے سے گیا، کچھ پیسہ ڈکلیئر نہیں کیا ہوا لوگوں نے اس مد میں گیا، یہاں پہ باہر پہنچ گیا اور وہاں پہ سوئس بینکوں کی برانچز میں ہے یا فار دیٹ میٹر کسی بھی بینک کی برانچ میں ہے یا اس سے پراپرٹیز خریدی گئی. اب وہ تو ساری ٹھیک ہے. ابھی آپ میوچل لیگل اسسٹنس کی بھی آپ نے بات کی، وہ بھی پچھلے تقریباً 9 سال سے پینڈنگ پڑا ہوا تھا، اس میں بھی آپ اس کو بھی میچور کر رہے ہیں آپ. بٹ مائی پوائنٹ از کہ ابھی اس وقت جب شہزاد اکبر صاحب یو اے ای میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہاں سے پیسہ اٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہنٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ذرا تھوڑا سا ڈیٹیل بتائیں گے آپ؟ دیکھیں جی، پرائم منسٹر صاحب گئے ہوئے ہیں تو وہ ریکویسٹ کریں یو اے ای گورنمنٹ کو، کیونکہ ہماری جو ہے تقریباً جو پراپرٹیز آئیڈینٹیفائی کی تھی پچھلی دفعہ 5.1 بلین ڈالر تھی اور مینلی اس میں سے جو 1 بلین کے قریب وہ پراپرٹیز جو انہوں نے ٹریک ڈاؤن کی تھی وہ یو اے ای میں تھی. اس یو اے ای کے پراپرٹیز کے اوپر کلیمپ ڈاؤن کرنا اور بتانا کہ جی اس میں بتانا یہ کہ افتخار درانی کی پراپرٹی ہے تو افتخار درانی نے پیسے کہاں سے کمائے، وہ سورس آپ نے ڈیفائن کرنا. اگر ہم اسٹیبلش کر گئے کہ یہ ایل گاٹن ہے اور جو ہے یہ پیسے انہوں نے چوری کیے ہوئے ہیں تو پراپرٹی حکومت پاکستان کی ہے. اس پہ ابھی ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ فارملی آپ ہمیں جو آئیڈینٹیفائڈ پراپرٹیز ہیں ان پراپرٹیز پہ ہم ہیڈ وے کے لیے چاہ رہے ہیں کہ آپ وہ ہمیں سپورٹ کریں. سو جو پراپرٹیز آئیڈینٹیفائی ہوئی ہیں جن کی لسٹ اس وقت میں دکھا رہا ہوں اسکرین پہ، ان پراپرٹیز پہ آپ اسپیسیفکلی بات کر رہے ہیں، اس کے علاوہ نہیں؟ اس سے آگے بھی کر رہے ہیں جی. ہم تو نیکسٹ اسٹیپ آف میوچل لیگل اسسٹنس جو رکا ہوا تھا اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم جو لاز ہے نا انٹرنیشنل اینٹی منی لانڈرنگ لاز جو اپلائی ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے جب ڈیفائن ہو جاتا ہے کہ ال گاٹن منی ہے تو پھر ملک کو پروسیڈز واپس ملتے ہیں. ایک چیز میں سوری آئی ایم کٹنگ یو اوور ہیئر، لیکن ایک چیز ذرا سمجھا دیجیے گا. میوچل لیگل اسسٹنس سے آپ نے ایک ایم او یو بھی سائن کیا ود دا برٹس، اس کو ایگریمنٹ کی شکل کب تک اختیار کر جائے گا وہ؟ شہزاد اکبر صاحب جی کچھ 2 ہفتے قبل گئے ہوئے تھے، وہ اس میں بھی نیکسٹ اسٹیپ میں چلے گئے. وہاں پہ بھی کچھ کیسز تھے جو کہ اسی طرح کے تھے جو کہ ال گاٹن منی کے تھے اور ان کو انہوں نے فالو کیا. اور ابھی اس وقت ہمارا جو ہم فائنل سٹیجز پہ ہیں تو ایک یو اے ای ہے، یو کے ہے اور سوئس گورنمنٹ ہے. اوکے تو بہت جلد آپ کو اس کے اوپر ان پہ آپ کو بریک تھرو ملے گا. اور یہ جو پریشانی آپ کو نظر آ رہی ہے اپوزیشن میں وہ شاید اسی وجہ سے ہے کہ ان کو پتا ہے کہ بڑی تیزی سے ہم قریب جا رہے ہیں اپنے ہدف کے. سوئس گورنمنٹ کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں آپ؟ سوئس گورنمنٹ کے ساتھ جی یہ میوچل لیگل اسسٹنس ہوگی جس میں وہ آپ کو شیئر کریں گے تمام انفارمیشن اور ڈیٹا آف پیپل دوز ہو ہیو انویسٹڈ، مطلب جنہوں نے پیسے رکھوائے ہوئے ہیں یا پراپرٹیز رکھائی ہوئی ہیں، جو ایگزیکٹلی یو اے ای اور جو ہمارے ساتھ یو کے کرے گا. میں ذرا آپ ہی کی بات کو ذرا ایلیبریٹ کر رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یو اے ای میں جو پراپرٹیز جو لوگوں کی آئیڈینٹیفائی کی گئی ہیں ان پہ ایک تو بات ہو رہی ہے یو اے ای کے اندر، ٹھیک ہے جی. اس وقت شہزاد اکبر بات کریں جبکہ پرائم منسٹر بھی وہاں پہ موجود ہے. آپ یو اے ای کی گورنمنٹ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو آئیڈینٹیفائڈ پراپرٹیز ہیں جن کی انویسٹیگیشنز بھی کافی حد تک ہو چکی ہیں، کچھ لوگوں نے رسپونڈ کیا ہے کچھ لوگوں نے رسپونڈ نہیں کیا،
कुछ लोगों ने टैक्स के गोशवारों में उसका शो किया है, कुछ लोगों ने नहीं किया, बट देन अगेन आप ये चाह रहे हैं कि वो जो प्रॉपर्टीज खरीदी गई हैं वो पैसा कहाँ से आया, वो आपको यूएई गवर्नमेंट हेल्प आउट करे, वन। सेकेंडली, इसी किस्म की आप चीज़ करना जा रहे हैं विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिट्स के साथ भी जो आपने एमओयू साइन किया उसके साथ भी इसी किस्म की डेवलपमेंट हो रही है। थर्डली, आप ये कह रहे हैं कि स्विस गवर्नमेंट जो है वो एमएलए है, जो उसी के मद में एमएलए की सूरत में ही जितने वहाँ पे अकाउंट्स हैं या अकाउंट होल्डर्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करे जो कि इल गॉटन मनी है। एम आई राइट? जी बिल्कुल, आपने बजा फरमाया, क्योंकि हमारी हुकूमत का जो मेन प्लैंक है वही हमारा पॉइंट ये है कि जितनी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं वहां से मनी लॉन्ड्र होती है, स्पेशली पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू मनी लॉन्ड्रिंग है। और हम जाके कह रहे हैं तमाम ममालिक को कि जी हमारा इस वक्त ये जो हम जाके भीख मांगते रहते हैं इसलिए है कि यहाँ से जो लोग हैं, ताकतवर लोग जो है, वो पैसे लॉन्डर करके आपके मुल्कों में ले जाते हैं। जब आपके पास आ जाते हैं तो हमारे पास इशू आ जाता है करंट अकाउंट डेफिसिट का। तो आप लोग हमें मदद करें ताकि हम अपने जो हमारे पैसे हैं वो वापस आ जाएं। तो ये वो चैलेंज है जिसके ऊपर इस वक्त हम निकले हुए हैं। और अपोजिशन जो हमें क्रिटिसाइज कर रही है इस बात पे कि इमरान खान ने चाइना में कहा कि वहाँ पे करप्शन ज्यादा है, ये एक एस्टेब्लिश फैक्ट है, दुनिया को पता है कि पाकिस्तान एक डेस्टिनेशन है जिसकी वजह से आप FATF में भी आए हुए हैं। इट्स जस्ट नॉट अबाउट द इल गॉटन मनी। FATF इसलिए आए हुए हैं कि आपने सोर्सेस क्रिएट किए जहां से आप निकाल के चोरी करते हैं फिर बाहर ले जाते हैं। तो वो आगे उनका यूज जो है वो FATF में आ गया है। हमारा जो एंड है वो ये है कि हमारे जो हुकूमत के पैसे चोरी हुए हैं वो वापस आ जाए। तो इसलिए ये एक हमारा एक्सटेंडेड जो है एक रिक्वेस्ट है टू द गवर्नमेंट्स वी आर वर्किंग विद, स्पेशली दीज थ्री। तहार दुरानी साहब, आपके अंदाजे में कब तक आपको ब्रेक थ्रू मिल जाएगा UAE से, UK से और स्विस गवर्नमेंट से? बहुत जल्द जी, मैं कोई टाइम फ्रेम नहीं देना चाह रहा, लेकिन हम काफी जिसे कहते हैं एग्रेसिवली परसू कर रहे हैं इसको। शहजाद अकबर साहब बहुत एग्रेसिवली परसू कर रहे हैं क्योंकि हमारा ये मेन एजेंडा है जो कि हमने इलेक्शन में वादा किया हुआ हमसे। चले, यू डोंट वांट टू कम अप विद एनी टाइम स्पैन, ठीक है, फेयर इनफ। बट इट मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई बहुत दूर की बात नहीं कर रहा हूँ। इट्स नॉट इनटू द इयर्स, इट विल बी वीक्स एंड मंथ्स। मतलब हफ्तों में या महीनों के अंदर अंदर वहां पे आपको ब्रेक थ्रू मिल जाएगा UAE से, UK में और स्विस अथॉरिटीज से, कि वहां पे जो पाकिस्तान का लूटा हुआ पैसा है वो आपको वापस मिलने की उम्मीद है। देखिए जी, उस मतलब वी आर स्टेप वाइज है ना जी। पहली तो बात ये है कि आपका इससे पहले कोई मुआहिदा था ही नहीं ना जी। ठीक है जी। इसलिए तो आप क्लेम भी नहीं कर सकते थे। तो आप स्टेप वाइज उस पोजीशन पे आ गए हैं जहां पे अभी इसके बाद जब आप उस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि जहां पे आप क्लेम करना शुरू कर देंगे, तो वापसी फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है। तो इंशाल्लाह वो भी जल्दी होगी। अभी तो आपके MOU साइन हुए विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट, सो आप उसके साथ एग्रीमेंट करेंगे तो आपको ब्रेक थ्रू मिलेगा ना? जी, ये मैं कह रहा हूँ हम बिल्कुल करीब हैं एग्रीमेंट साइन होने के। एग्रीमेंट साइन होने के बहुत करीब हैं आप। सो आप इस तरह अगर मैं इसको ऐसे लोगों के सामने रखूं कि जो MLAs थे या म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के जो आप MOU साइन किया आपने ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, वो और स्विस अथॉरिटीज और UAE के साथ आपका एक एग्रीमेंट होने जा रहा है। हाँ जी, ओके, बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं। ओके, ठीक है। एक चीज जरा आखिरी बता दीजिएगा मुझे, 100 डेज में आप कोई सुना है कि 20 पॉइंट्स जो है वो सामने लेके आ रहे हैं कि जो आप लोगों ने जो 100 डेज के अंदर अंदर जो चीजें आपने की हैं या आप हाफ वे हैं, वो आप 20 पॉइंट सामने रखना चाह रहे हैं लोगों के, वो क्या क्या पॉइंट्स हैं, कुछ शेयर करना चाहेंगे आप? देखिए जी, इसमें हम एक होलिस्टिक एजेंडा था जो कि 29 अप्रैल के जलसे में उस वक्त हमारे चेयरमैन और अब के वजीर आजम ने अनाउंस किया था 11 पॉइंट एजेंडा। उस वक्त हमारी एक प्रोफेशनल टीम जो थी, पॉलिसी यूनिट काम कर रहा था इसके ऊपर, तो हमने उसको फिर कन्वर्ट किया इनटू दी मैनिफेस्टो और हमारा जो कि हमने लॉन्च भी किया, उसके बाद सेक्टोरल असेसमेंट भी लॉन्च की हुई थी हमने। उसी को हम जब हुकूमत में आगे लेके चले, जिसमें 6 एरियाज थे, वो 6 में से एरियाज में से 35 पॉइंट थे जो कि हमने आइडेंटिफाई किए थे और उसके लिए वेबसाइट भी लॉन्च की, ताकि हमारे जो वोटर सपोर्टर हैं, मीडिया है या हमारे अपोजिशन है,
ان کو پتا ہو. انفارچونیٹلی اپوزیشن نے تو پڑھا ہی نہیں ہے کہ ہم نے کیا لکھا, تو ہر دفعہ ہی کہتے ہیں کہ جن کے پاس تو کوئی پلان ہی نہیں ہے. تو اس میں یہ ہے, آپ بتائیں آپ کیا پوائنٹس لے کے آ رہے ہیں, 20 پوائنٹس جو ہے اس میں یہ ہے کہ ایک آپ کی جو معیشت کی سائیڈ ہے نا جی, اکانومی کی سائیڈ ہے, اس کے اوپر آپ کو بتایا جائے گا. پھر وہ بتائے جائیں گے اسٹیپس کے اسٹرینتھنگ فیڈریشنز کے اوپر کیا کیا ہوا ہے, پھر گورننس امپروو کرنے کے اوپر کیا کیا ہوا ہے, اور سوشل سروسز پہ کیا کیا ہوا ہے. آپ کو وہ ڈیفائن کیا جائے گا, اور اس کے بعد آپ کو بتایا جائے گا کہ آگے سال میں یا اگلے 4-5 سال میں کیا ڈائریکشن ہوگی. سو دس از لائک پالیسی پیپر, پالیسی پوزیشن کی ڈیلیوریبلز میں آپ نے جو ٹینجیبل ڈیفائن کیا ہوا تھا وہاں پہ ہم کہاں پہنچے ہیں اور آگے ہم کیسے لے کے جائیں گے. اوکے, سو آپ نے جو کہا تھا کہ 100 دن کے بعد ہم بتائیں گے کہ چیزیں کیسے ٹریک پر چڑھیں گی. ایک تو آپ وہ بتائیں گے کہ جناب چیزیں کیسے ٹریک پر چڑھیں گی آئندہ آنے والے سالوں میں, نمبر 1, اور نمبر 2 آپ نے کون کون سی چیزیں جو ٹریک پہ رکھنے کو آپ تیار بیٹھے ہوئے وہ آپ بتائیں گے, آئیڈینٹیفائی کریں گے. اور تیسرا یہ کہ آپ نے ابھی تک جو چیزیں کی ہیں ان کو بھی آپ مینشن کریں گے. سو میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ بالکل ٹھیک ہے. ابھی ریسنٹلی ہمارے ملک کے اندر جو آپ نے دیکھا جی, یہاں پہ ایک کیوس یہاں پہ کریٹ ہو گیا, اور بینکوں میں کچھ فراڈ ہوئے, اور یہ جنرل فراڈ تھے جس کو ہم جنرل فراڈ کی کیٹیگری میں رکھیں گے, یا یہ سائبر اٹیک تھا, یہ کیا تھا؟ اس کا بھی میں جواب لینا چاہوں گا. اور کیا یہ سائبر اٹیک تھا یا نہیں تھا, یا جنرل اٹیک تھا. نمبر 2, اس میں کیا ہمیں کیونکہ لیئرز ہوتی ہیں ساری چیزوں کو پروٹیکٹ کرنے کے بینکوں کے اندر بھی, کیونکہ 1 2 3 4 لیئرز ہوتی ہیں, وہ پروٹیکٹ کرتی ہیں آپ کی انفارمیشن کو. لیکن وہ اپنی جگہ, بینک اپنی جگہ, جو اکاؤنٹ ہولڈر ہے اس کی انفارمیشن لیک نہ ہو اس کو اپنے حد تک رکھتے ہیں. بٹ دین اگین اگر آپ کو ڈائریکٹلی فون آ جاتا ہے, یا آپ کو ڈائریکٹلی میسج آ جاتا ہے, یا آپ کو کسی طریقے سے ہٹ کیا جاتا ہے اور آپ انفارمیشن انوسنٹلی پاس آن کر دیتے ہیں, تو وہ سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے کسی بھی فراڈ کرنے والے کے لیے, کیونکہ وہ بینک کی جو انفارمیشنز ہیں یا لیئرز ہیں ان کو ہٹ نہیں کر سکتا. تو پھر وہ ہیومن انفارمیشن جو ہوتی ہے, یا جو شخص جو جس کا اکاؤنٹ ہے اس سے انفارمیشن گیدر کرنا اس کے لیے آسان کام ہوتا ہے. ان سب چیزوں کو میں چاہوں گا یہ کہ وہ ہمیں ایکسپلین کریں, اور ایسے طریقے سے ایکسپلین کریں جس میں ہمیں سمجھ بھی آ جائے اور آپ کو بھی سمجھ آ جائے کہ کیا ہو کیا رہا ہے. میرے ساتھ موجود ہیں ماہر محسن شیخ صاحب, CEO ہیں ٹریلیم انفارمیشن سیکیورٹی سسٹمز کے. جی تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. جی تھینک یو. یہ سائبر اٹیک تھا, یہ جنرل اٹیک تھا جو ابھی ریسنٹلی ہوا بینکوں پہ؟ لائک یو سیڈ, اس کی ابھی تک آفیشیل فورینزکس رپورٹ یا آفیشیل اسٹیٹمنٹ سامنے نہیں آئی. اوکے. سائبر اٹیک جب بھی ہوتا ہے اس کے بڑے طریقے ہوتے ہیں ہونے کے, اور سائبر ڈومین کے اندر سب سے بڑا ٹیکنالوجی ایشو یہ ہے کہ اس کو ڈیٹیکٹ کرنا, اس کی انویسٹیگیشن کرنا ایک سلائٹلی سوفسٹیکیٹڈ فیلڈ ہے, اور تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے کرنی. سو ابھی تک کوئی آفیشیل رپورٹ سامنے نہیں آئی ویئر وی کین پن پوائنٹ اینڈ ایگزیکٹلی سے واٹ ہیپن. یس, پاسبلٹی آف سائبر اٹیک ہے, بیکاز سائبر سیکیورٹی یا ٹیکنالوجی کے اندر 100% سیکیورٹی اچیو کرنا پاسبل نہیں ہے, اور یہ سب سے بڑا چیلنج ہے ٹیکنالوجی استعمال کرنے میں. سو جب 100% سیکیورٹی پاسبل نہیں ہوتی اور سائبر اٹیک کی پاسبلٹی ہر وقت ہو, تو اوبیسلی مائنڈ تو جاتا ہے کہ یہ سائبر اٹیک تھا کہ نہیں. بٹ اس کی ابھی فورینزکس رپورٹ اور انویسٹیگیشن کرنا باقی ہے. دس کوڈ پاسبلی بی ویری سمپل فراڈ جو کہ اسکیمنگ کے تھرو بھی ہوا جا سکتا ہے. اسکیمنگ ڈیوائسز ورلڈ وائڈ لگائی جاتی ہیں, جیسے کہ ہم سوشل میڈیا میں دیکھتے ہیں. جی بالکل. فار ایگزامپل آپ دکان میں جائیں اور اپنا کریڈٹ کارڈ سوائپ کریں, تو کریڈٹ کارڈ کی یا ڈیبٹ کارڈ کی انفارمیشن اس دکان کے کمپیوٹر میں یا اس دکان کی مشین کے اندر آ جاتی ہے. اس کو وہاں سے چوری ہونا وہ پھر اگین اس دکان کی رسپانسبلٹی یا اس کی سیکیورٹی ہے. اس میں ورلڈ وائڈ اسٹینڈرڈز یوز کیے جاتے ہیں, بٹ ہر ملک میں سملر اسٹینڈرڈز نہیں اڈاپٹیڈ. سو یہ ایک ویکنس ہے, یہاں سے آپ کا کارڈ چوری ہو سکتا ہے, انفارمیشن چوری ہو سکتا ہے. یس. سو کہنا کہ یہ سائبر اٹیک بینک کے سسٹم پہ ڈائریکٹلی ہوا تھا یا یہ بینک کے کسٹمرز پہ ڈائریکٹلی ہوا تھا, یہ ابھی کلیئر نہیں ہے. ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, جیسے آپ نے انفارمیشن لیک کر دی انوسینٹلی, کیونکہ آپ نے سمجھا جی بینک سے فون آ گیا,
یا بینک کا میسج آ گیا اور آپ نے انوسینٹلی اپنی ساری ڈیٹیلز اس کو ایکسٹینڈ کر دی, دے دی ان کو, تو وہ تو آپ کے کھاتے میں پڑ گئی نا. Yes. لیکن آپ کے ساتھ اگر کوئی فراڈ ہو جاتا ہے جس کا آپ کو علم نہیں ہے, آپ نے کوئی انفارمیشن نہیں دی ہوئی, اور بینک سے آپ کے پیسے نکل جاتے ہیں وداؤٹ نوئنگ کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے, وہ پیسہ تو آپ کا سیکیور ہوتا ہے نا, وہ اس کی تو وہاں پہ موجود ہے, اس کا بیک اپ موجود ہے, کیونکہ وہ سیکیور ہے پیسہ, وہ جیسے بھی ہے آپ کمپلینٹ لانچ کریں گے تو وہ آپ کو پیسہ واپس مل جائے گا. ایسے ہی ہے نا؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. اگر فراڈ ہوتا ہے, لیٹس سے اٹیک ہوتا ہے یا کوئی ویکنس ہے بینک کے سسٹم میں, وہ بینک کی رسپانسبلٹی ہے, لیکن آپ کی اپنی پرسنل ویکنس از ناٹ دا رسپانسبلٹی آف دا بینک. سو ہر بندے, ایوری ون جو یوز کرتا ہے پروڈکٹس اور ٹیکنالوجی, ان کو ایک لیول آف اویئرنیس یا اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا بڑا ضروری ہے تاکہ آپ کو پتا ہو کہ آپ اپنی ویکنس کو پلگ کریں. بینک کی جو آئی ٹی سسٹمز ہیں, جو ڈیجیٹل سسٹمز ہیں, ان کی سیکیورٹی آف کورس بینک کی رسپانسبلٹی ہے. اور ہمارے ملک میں جیسے اسٹیٹ بینک ہے, اس طرح باقی ملکوں میں بھی ایک سینٹرل بینک ہوتا ہے. یہ ریگولیشنز بناتے ہیں تاکہ بینکس ایک لیول آف سیکیورٹی مینٹین کریں. جیسے ہمارے ملک میں ہمارے ملک میں اسٹیٹ بینک اتھارٹی ہے. جی بالکل. سو ان کے ریگولیشنز ہیں جو بینکس کو جن کے ساتھ کمپلائی کرنا ہوتا ہے, اور ان کو ایک لیول آف سیکیورٹی مینٹین کرنی ہوتی ہے. پلس بینک کی کیونکہ بزنس ہی ہے یہ, تو بینک کے اندر بھی ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی, ان کے رسک ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں, ان کی آئی ٹی ڈپارٹمنٹس ہیں, ان کے سیکیورٹی ڈپارٹمنٹس ہیں, جو کہ اپنے سسٹمز کو ہر وقت چیک کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں ویکنیسز کو پلگ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ٹو دا بیسٹ آف دیئر ایبلٹی. دیٹس ویئر اسٹیٹ بینک آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی ہر بینک میں منیمم لیول آف سیکیورٹی اتنی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, تاکہ ہماری جو اکانومی ہے, جو ہماری بینکنگ سیکٹر ہے, وہ ایک سرٹن ڈگری تک سیکیور ہو. ٹھیک ہے, 100% سیکیورٹی پاسبل نہیں ہے, دنیا میں کہیں نہیں ہوتی, کہیں پاسبل نہیں ہے. اچھا, دو چیزیں پوچھنا چاہوں گا. پہلے ایک چیز میں پوچھ لوں, پہلے میں یہ پوچھنا چاہوں گا, یہ اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں, جیسے یہاں پہ آپ نے اسکیمنگ ڈیوائسز یوز کر لی, فشنگ ہو گئی, فیک میسیجز آ گئے, اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو جنرل فراڈ کی کیٹیگری میں فال کرتی ہیں. یہ سو جنرل فراڈ اگر ہو جائے, یا فار دیٹ میٹر دوسری کیٹیگری میں چلا جاتا ہوں, سائبر اٹیک ہو جائے, تو اس میں ہماری ملک میں کیا امپیکٹ پڑتا ہے, ملک کی اکانومی پہ کیا امپیکٹ پڑتا ہے, اور ڈیفینیٹلی پڑتا ہے جیسے میں نے انٹرو میں بھی کہا, اور بینکوں کی ریٹنگز جو ہے وہ کیسے افیکٹ ہوتی ہے. اب اس کے اندر یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل جیسے ریسنٹلی ہوا, وی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی واٹ ہیپنڈ سو فار, کوئی آفیشیل اسٹیٹمنٹ نہیں آئی, بٹ دیر از ڈیفینیٹلی این آفیشیل اسٹیٹمنٹ فرام اسٹیٹ بینک جو کہ کہہ رہا تھا کہ ہر بینک میں اٹیک نہیں ہوا, ایک جگہ پہ صرف ہوا ہے, جو کہ ابھی تک پروو ہوا ہے, ایک بینک میں. جی, اب نیوز یہ تھی اور لوگوں کو یہ امیج مل رہا تھا کہ سارے بینکس پہ اٹیک ہوا اور سارے کمپرومائز ہو گئے. اس سے بہت زیادہ کانفیڈنس شیک ہوا ہے عام لوگوں کا آن دا بینکنگ سسٹم. کسٹمر کا کانفیڈنس شیٹر ہو گیا. یس, کہ ہمارا پیسہ سیکیور ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے. اب اگر کانفیڈنس شیٹر ہوتا ہے ہماری عام عوام کا, اور وہ لیٹس سے بینک سے پیسے نکالنا شروع ہو جاتے ہیں, یا اپنے کریڈٹ کارڈز بند کرنا شروع کرتے ہیں, اور بینک کی سروسز استعمال کرنا اگر بند کر دیتے ہیں, تو ہماری اکانومی اور ہمارے بینکنگ سیکٹر پہ یہ ایک میجر ڈیمیج ہوگا. ٹھیک ہے. اب یہ اگر ٹرینڈ شروع ہو گیا بیکاز آف لیٹس سے فیک نیوز یا این انویریفائڈ انفارمیشن, تو آف کورس یہ بہت بڑا ایک نقصان ہے جو کہ وداؤٹ اینی ریزن, جی وداؤٹ اینی ریزن یہ ہوا. سو اس لیے رسپانسبلی ڈسکلوز کرنا انفارمیشن, اور اس انفارمیشن کو رسپانسبلی انڈرسٹینڈ کرنا, دونوں اینڈس پہ رسپانسبلٹی ہے, بینک سیکٹر کی بھی ہے اور عام عوام کی بھی ہے. ٹھیک ہے, کہ جب آپ کو ایک نیوز ملے آپ اس کو ویریفائی کرنے پہلے. یس, ایگزیکٹلی. ایک اس قسم کا سائبر اٹیکس ہم کہیں گے جو بنگلہ دیش میں ہوا تھا یا سنگاپور میں ہوا تھا, اس کو ہم سائبر اٹیک کی کیٹیگری میں ڈالیں گے, یا اس کو جنرل فراڈ کی کیٹیگری میں ڈالیں گے. سو سائبر اٹیک وہ اٹیک ہوتا ہے جو سائبر مینز کے ذریعے اٹیک کیا جائے, اور اس کا ٹارگٹ بھی کمپرومائز جو کیا جائے وہ بھی ایک سائبر سسٹم ہو. سو سائبر جنرلی آپ کا آئی ٹی ہے عام لینگویج میں. سائبر از اے ٹرم جو آج کل یوز ہو رہی ہے, بٹ ہے یہ آئی ٹی. اب اگر کس بینک کے یا کسی آرگنائزیشن کا آئی ٹی
انفراسٹرکچر جو ہے سارے سسٹمز اگر وہ کمپرومائز ہوتے ہیں تو وہ ایک سائبر اٹیک ہے. بنگلہ دیش میں انویسٹیگیشن ہوئی تھی اور وہ پبلش کیا گیا تھا کہ ایگزیکٹلی ہوا کیا. سو بنگلہ دیش کے سینٹرل بینک کے آئی ٹی سسٹم کے ایک کمپوننٹ کو کمپرومائز کیا گیا تھا, وہاں سے انفارمیشن ایکسٹریکٹ کی گئی تھی اینڈ دین فیک وائر ٹرانسفرز کیے گئے تھے اراؤنڈ دا ورلڈ سوئفٹ سسٹم کے ذریعے. سو کیونکہ سوئفٹ سسٹم اور آئی ٹی انفراسٹرکچر بینک کا کمپرومائز کیا گیا تو وہ ایک سائبر اٹیک ہے. سملرلی سنگاپور میں ایگزیکٹلی ایک بہت بڑا ہیلتھ کیئر کے اوپر اٹیک ہوا تھا, ہیلتھ انفارمیشن کمپرومائز کی گئی تھی. وہ انفارمیشن سسٹم سے نکالی گئی تھی. جب آئی ٹی سسٹم سے انفارمیشن نکالی گئی تھی تو وہ آئی ٹی مینز کے ذریعے اٹیک کیا گیا اور آئی ٹی سے ہی انفارمیشن ہیک کیا گیا. یس, تو دیٹ از اے سائبر اٹیک. تو اس ہیکنگ میں جو سنگاپور میں کیا گیا تھا اس کو سائبر اٹیک کہیں گے, اور جو بنگلہ دیش میں ہوا تھا اس کو بھی سائبر کیٹیگری میں سائبر اٹیک کی کیٹیگری میں فال کریں گے. جو سنگاپور میں ہوا تھا اس میں ہیلتھ ریکارڈ جو تھا سیلیبریٹیز کا وہ لیک ہوا تھا, رائٹ, آفیشلز کا, امپورٹنٹ آفیشلز کا پرائیویٹ, دس از آف کورس ویری پرائیویٹ انفارمیشن, تو یہ ڈیفینیٹلی کمپرومائز کی گئی تھی. کوئی بھی ایک امپورٹنٹ ادارہ ہو اس کا جو آئی ٹی انفراسٹرکچر ہے ایک لیول تک سیکیور ہوتا ہے. سو جب آپ نے اس کو کمپرومائز کرنا ہے تو جو آپ اٹیک کریں گے وہ سمپل اٹیک نہیں ہوگا, تھوڑا کمپلیکیٹڈ کمپلیکس اٹیک ہوگا. سو سائبر اٹیک کرنا ایک ادارے پہ جدھر سیکیورٹی ایک لیول تک مینٹینڈ ہے آسان کام نہیں ہے, تھوڑا سوفسٹیکیٹڈ کام ہے. سو جنرلی جتنا آپ کا امپورٹنٹ ٹارگیٹ ہوگا یا جتنا بڑا اینڈ میں ریوارڈ ملے گا اتنا زیادہ سوفسٹیکیٹڈ اٹیک ہوگا, اور اتنا ہی سوفسٹیکیٹڈ پیچھے ایک تھریٹ ایکٹر جس کو بولتے ہیں, جو بندہ اٹیک کر رہا ہے یا جو گینگ یا جو گروپ اٹیک کر رہا ہے وہ اتنا زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہوگا. ہمارا جنرلی بینکنگ سیکٹر ویل ریگولیٹڈ ہے. اسٹیٹ بینک نے بہت سی سیکیورٹی ریگولیشنز امپلیمنٹ کی ہوئی ہیں پاکستان میں, اور بینکس کے پاس ایک سرٹن لیول آف سیکیورٹی ہے. اس کو کمپرومائز کرنا بہت آسان کام نہیں ہے, بٹ یس ٹیکنیکلی پاسبل ہے اور یہ ہو سکتا ہے. سو یہ رسک ایسے نہیں ہے کہ یہ ایگزسٹ نہیں کرتی, یہ بہت بڑی رسک ہے. لیکن سب سے بڑی رسک اس وقت جو ہے وہ ہماری یوزرز ہیں, جو کسٹمرز ہیں, کیونکہ ان کو نو ہاؤ اتنی نہیں ہے, تو ان کو اٹیک کرنا آسانی سے اپنی انفارمیشن پاس آن کر دیتے ہیں, بنسبت اس کے کہ ایک جو اٹیکر ہے وہ اٹیک کرے ان لیئرز کو جو کہ بینک نے اپنی فارمولیٹ کی ہوئی ہیں, ان کو اٹیک کرنا ذرا مشکل ہے. کوئی 1 2 3 4 لیئرز ہیں, اس کے اندر گھسنا اور اس سے انفارمیشن ایکسٹریکٹ کرنا ذرا مشکل کام ہے. کسی شخص سے, کیونکہ انوسنٹ ہیں لوگ یہاں پہ, ان کو فون کر کے یا میسج دے کے انفارمیشن نکالنا آسان کام ہے. لیکن اس کو ہم ایک انفارمیشن وارفیئر کہیں گے. یہ ایک انفارمیشن وارفیئر ہے جس کا ہم شکار ہیں, اور اس کی وجہ سے یا ارسپانسبل سوشل میڈیا کی وجہ سے ہمیں جو پرابلمز ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ ہمارے ملک کی اکانومی جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے, ملک کا امیج خراب ہوتا ہے, بینکوں کی ریٹنگز خراب ہوتی ہیں, اور اس میں سو مینی تھنگس جو کہ افیکٹ کرتی ہیں ملک کی حد تک بھی. بندہ تو افیکٹ ہوتا ہی ہوتا ہے لیکن ملک بھی پورا افیکٹ ہوتا ہے اس سے. لیکن صرف اور صرف جو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے انڈیویجولی وہ ہر کسی کو ایسے ہی انفارمیشن نہ پاس کر دے بتائے بغیر کسی کو, یا فون کال آ جائے یا میسج آ جائے تو خود ہی انفارمیشن ایکسٹینڈ کرنی نہ شروع کر دے, کیونکہ یہ سب سے آسان کام ہے اور اٹیکرز اس پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں. اس کے ساتھ ہی رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.